بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سبق نمبر 12، لیکچر نمبر 48، نون ساکن اور تنوین پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس میں نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ اظہار اور اخفا، دو قاعدے پڑھیں گے۔ اور اس میں آج بلٹ پوائنٹس کور کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان کی مثالیں دیکھیں گے اور اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، اس میں ایک مسٹیک تھی، وہ میں نے ایک شیئر کیا تھا کہ مجھے اس میں نا امپروومنٹ پوائنٹس، تو اس میں میرے ایک استاد محترم نے ایک گائیڈ فرمایا اور رہنمائی فرمائی، وہ میری غلطی تھی ایک اس آیت میں۔ میں وا یفقہوا قولی پڑھ رہا تھا، وا یفقہوا، لیکن باؤ نہیں ہے وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور دنیا آخرت آسان فرمائے، اور ہمیں بھی صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھ کر سمجھ کر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکین اور تنوین کے چار قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ اب اس قاعدے میں یا اس سبق میں ہم دو کو کور کریں گے، اظہار اور اخفا۔ چلتے ہیں اظہار کی طرف۔ اظہار کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے۔ اب نون ساکن کیا ہے؟ چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف۔ اب ٹھیک ہے، چھوٹا سا دال نما بنا ہوتا ہے، یہ دال پورا بن گیا لیکن چھوٹا سا دال نما بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی حرف ساکن ہو، اس کے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو، تو چھوٹا سا دال نما بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے نون ساکن کہیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہے تنوین۔ تنوین ہم نے پڑھا تھا دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ ٹھیک ہے، جہاں بھی دو زبر، دو زیر، دو پیش آئے گا اسے تنوین کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب چلتے ہیں سکرین پر۔ اچھا، اب نون ساکن اور تنوین کی چار قاعدوں میں سے ہم نے اظہار دیکھنا ہے اور اخفا دیکھنا ہے۔ اظہار اور اخفا کو سمجھنے سے پہلے ہمیں نون ساکن اور تنوین سمجھنا تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ نون ساکن، ساکن حرف وہ ہوتا ہے جہاں یعنی کہ نون ساکن وہ ہوگا جب نون کے اوپر ایک چھوٹا سا دال نما ساکن کا یہ جیسے بنا ہوا ہے نا، یہ ساکن ہے۔ یہ من آجالین کے یعنی کہ میں آپ کو پہلا حرف دکھا رہا ہوں، یہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، یہاں دال نما چھوٹا سا بنا ہوا اوپر۔ اچھا، اور تنوین کیا ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش جہاں بھی ہوں گے وہ تنوین میں آئے گا، جس حرف پر مرضی ہو، ٹھیک ہے۔ اب ایک چھوٹا سا پوائنٹ نوٹ فرما لیں کہ جب ہم تنوین کو پڑھیں گے تو پڑھتے ہوئے جب اس کو ہم اردو میں لکھنے کی کوشش کریں گے نا، اس پڑھنے والے حرف کو یا اس کی آواز کو، تو غور کریں اس کے آخر میں بھی نون ساکن ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں وائٹ بورڈ پہ دوبارہ سمجھانے کی غرض سے کہ یہ دیکھیں، جب ہم اس کو ان، حمزہ دو زبر ان ہے نا یہ، اب اس کو میں ایکول کرتا ہوں اس کے حمزہ نون ساکن۔ اگر فرض کیا جائے، لیٹ سپوز دیٹ ایسا نہیں لکھا ہوا، ایسا لکھا ہوا ہے، تو کائنڈلی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ حمزہ یعنی تنوین جو ہے
یعنی دو زبر دو زیر دو پیش والا جو ہے اس کی آواز بھی نون ساکن کی وجہ سے نون ساکن میں شامل ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے آخر میں بھی نون ساکن ہی آ رہا ہے۔ اگر ہم اس کو تنوین یا ہم اکیلا نون ساکن اپنے ذہن میں رکھیں کہ جہاں بھی نون ساکن آ جائے، چاہے وہ ظاہراً لکھا ہوا ہو یا تنوین کے اندر ہو، اب ان لکھیں گے، ان لکھیں گے، ان لکھیں گے، ٹھیک ہے، ٹائم کم ہے اس لیے جلدی جلدی لکھ رہا ہوں اور یہ اس طرح لکھ ہو رہا ہے۔ اچھا، ان، 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 جہاں بھی لکھیں گے تو تنوین کے اندر کوئی بھی لفظ ہو، بن ہو، تن ہو، سن ہو، جن ہو، کوئی بھی لفظ ہو، اس کے آخر میں نون ساکن آ رہا ہے۔ اب یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نون ساکن کو ہم نے پڑھنے کی غرض سے بالفرض آپ کو نہیں یاد رہ رہا تو نون ساکن کو ذہن میں رکھیں کہ جہاں بھی نون ساکن آ جائے، چاہے وہ تنوین کے اندر ہو یا چاہے وہ ظاہراً لکھا ہوا ہو، وہاں ہم نے یہ نون ساکن اور تنوین والا قاعدہ اپلائی کرنا ہے، جس میں اظہار بھی ہے، اخوا بھی ہے، اقلاب بھی ہے اور ادغام بھی ہے۔ اب یہ ان کی کنڈیشنز ہیں کہ کون سا حرف بعد میں آئے، کون سا حرف کیسے آئے تو پھر اظہار ہوگا، کون سا حرف کیسے آئے تو پھر ادغام ہوگا، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پہلے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب کے لیے جو رولز ہیں ان میں نون ساکن اور جو تنوین ہے وہ اپلائی ہو رہا ہے، اور نون ساکن اور تنوین کیا چیز ہے وہ ہم نے دیکھ لی ہے۔ اب دوبارہ چلتے ہیں اپنی اسکرین پر۔ اچھا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے۔ حروف حلقی کون سے تھے؟ حروف حلقی ہم نے پڑھا تھا 6 ہیں۔ حروف حلقی یہ ہے لکھے ہوئے ہیں: حمزہ، ہا، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے، عین، ہا، حلق کے درمیان والے حصے سے، غین، خا، حلق کے اوپر والے حصے سے، ٹھیک ہے۔ یہ تھروٹ کا لوئر پارٹ، یہ تھروٹ کا مڈل پارٹ، یہ تھروٹ کا اپر پارٹ، ٹھیک ہے۔ یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ اب نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کرنا ادھر، ٹھیک ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ غنہ، غنہ کیا ہے؟ اب غنہ نہیں کریں گے، غنہ کیا ہے؟ اب ایسے دیکھیں، غنہ کا مطلب ہے کہ چھپا لینا، ناک کے بانسے میں آواز کو چھپا لینا، ٹھیک ہے۔ اب کیسے کریں گے؟ بالفرض یہ مثال سے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں من اجالین، من اجالین، من اجالین۔ اچھا، اب من اجالین ہم نے یہاں ویسے ہی پڑھا ہے، اب ادھر پڑھیں گے فَمَن تَبِعَ، ماں یہاں من پڑھنا تھا لیکن غنہ کیا تو اس کو چھپا لیا ہم نے ناک میں نا، نون کو، ہم نون ساکن کو چھپا لیا ناک میں ہم نے۔ اب سننے والا یہ نہیں وہ کہہ سکتا کہ ادھر نون ساکن پڑا ہے، ہم نے چھپا لیا ناک کے باسے میں نا، اسے چھپا لیا، یعنی آواز ساؤنڈ پیدا ہوئی لیکن پورا نون واضح کر کے نہیں پڑا، اسے کہتے ہیں غنہ، ٹھیک ہے۔ غنہ کیا ہے؟ دوبارہ نوٹ فرما لیں کہ غنہ ہے ناک کے بانسے میں نون ساکن کو، ٹھیک ہے، تنوین کے نون ساکن کو، یعنی تنوین کے اندر جو آ رہا ہے اپنا ناک کے بانسے میں چھپا لینا غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب غنہ اظہار میں نہیں کریں گے اور اخفا میں کریں گے۔ اظہار کیا چیز ہے؟ اظہار ہے حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو یہاں دیکھیں نون ساکن ہے، یہاں اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے، اب یہاں کیا پڑھنا ہے؟ من اجالین، من اجالین، ہاں ہم نے ناک کے بانسے میں نہیں لے کے گئے بلکہ نون کو ظاہر کر کے پڑھا ہے۔ اب یہاں دیکھیں ہم اس کو ناک کے بانسے میں لے گئے ہیں اور ہم نے یہاں ظاہر نہیں کیا، فَمَن تَبِعَ، اور اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ یہ 2 حرکات کے برابر ہونی چاہیے، جس طرح ہم نے حروف مدہ پڑھا تھا، کھڑی زبر پڑھی تھی، اس کو جتنا کھینچا تھا وہ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ 2 حرکات کیسے ہیں۔ بالفرض ہم نے یہاں پڑھا تھا بی، می، جب دونوں کو ملائیں گے تو 2 حرکات ہو جائیں گی، می، اتنی آواز لمبی کرنی ہے، ماں، ماں، ٹھیک ہے، اتنی آواز لمبی کرنی ہے، فَمَن تَبِعَ مِن ثَمَرَةٍ، ٹھیک ہے۔ اور اخفا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے،
حروف اخفا کون سے ہیں؟ 15 حروف اخفا ہیں، حروف ہلکی 6 ہیں، یہ ہم نے پہلے ہی یاد کیے ہوئے ہیں، یہ یاد کرنے میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگے گا، یہ لازمی یاد کیجیے گا تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی رہے۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اب یہ دیکھیں، یہ تا اور سا ساتھ ساتھ ہی ہیں، دال زال ساتھ ساتھ ہی ہیں، دال زال ساتھ ساتھ ہی ہیں، سین شین ساتھ ساتھ ہی ہیں، صاد دود ساتھ ساتھ ہی ہیں، طا ظا صاد ساتھ 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 ہی ہیں، قاف اور کاف یہ ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ اب 8 حروف تو ایسے ہو گئے، 8 بلکہ 10 حروف تو ایسے ہی ہو گئے جو ساتھ ساتھ ہیں۔ اب ان میں سے کوئی بھی ایک ذہن میں رکھیں تو دوسرا خود بخود آٹومیٹیکلی آ جائے گا۔ اب اس میں زا مختلف ہے، جیم مختلف ہے، اس کے بعد اپنا فا مختلف ہے۔ یہ 3 حروف ایسے ہیں جو تھوڑے سے ڈفرینٹ آ رہے ہیں، بلکہ 6 جو ہیں وہ آگے ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے، یعنی ساتھ ساتھ والے۔ جب بھی ہم قاعدے میں پڑھیں گے تو یہ ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہوں گے، جب ہم پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک ایک حرف بھی آپ نے یاد کر لیا تو دوسرا آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ اب اخفا کیا ہے، اظہار کیا ہے، وہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جب بھی نون ساکن تنوین کے اندر ہو چاہے اور یا ظاہراً لکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، نون ساکن اور جو میم مشدد اس میں جب بھی آ جائے تو اس میں جو ہے اگر حروف ہلکی میں سے اگر کوئی آ رہا ہے اس کے بعد تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی ناک کے بانسے میں نہیں لے کے جائیں گے۔ اور اگر حروف ہلکی میں سے نہیں بلکہ حروف اخفا میں سے وہاں آ رہا ہے تو ہم جو ہے اسے غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی ناک کے بانسے میں لے جائیں گے۔ اب اس کی ایک ایک مثال دیکھ لیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے نا من اجالین، اب یہاں من کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ یہاں حروف ہلکی میں سے حرف آ گیا ہے۔ اور یہاں غنہ کیوں کر رہے ہیں؟ فما تبع، کیونکہ حروف اخفا میں سے حرف آیا ہے، حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہیں آیا، تو یہاں اس لیے ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ، باقی انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سبق کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوست احباب سے شیئر کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیرہ۔